نحمد الله تعالى على حسن الاعتقاد وحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب العترة والصحابة بالاقتصاد صلى الله على سيدهم وعليهم وبلغ منا السلام إليه وإليهم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقت بنو إسرائيل على 72 فرقة وتفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة. قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرات گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اسلام کے اہم ترین اور بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ عظمت صحابہ اور حرمت صحابہ کا ہے، جس کے عنوان پر گفتگو آج کی مجلس کے اندر طے پائی، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے ابھی مولانا فیاض الدین صاحب نے انتہائی جامعیت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ قرآن و احادیث اور ائمہ اہل سنت والجماعت کے اقوال کی روشنی میں حرمت صحابہ اور عظمت صحابہ کو بیان فرمایا ہے. آج ہم لوگ فتنوں کی بہتات اور یلغار اور کثرت کے دور میں جی رہے ہیں. ایسے وقت میں بنیادی طور پر، اصولی طور پر اپنا شعار، اپنا نشان اور اپنا ضابطہ کلی جاننے، سمجھنے اور اس کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے فتنے اور ادھر ادھر کی آوازیں خود بخود انسان کا ذہن انکار کرتا چلا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے، صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ ضرور بھی ضرور تم لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے. لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. جیسے ایک جوتا دوسرے جوتا کے بالکل ہو بہو بالکل مطابق اور برابر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح تم اپنے پہلو یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے. یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے بل کے اندر داخل ہوا ہوگا تو میری امت میں بھی وہ شخص پیدا ہوگا جو اس میں داخل ہوگا. دوسری روایت کے اندر فرمایا کہ اگر ان میں کوئی ایسا شخص ہوا ہوگا جس نے علانیہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہو تو میری امت میں بھی ایسا شخص پیدا ہوگا جو علانیہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے گا. اسی حدیث میں آگے فرمایا کہ بنو اسرائیل آپسی اختلاف کی وجہ سے 72 فرقوں اور جماعتوں اور گروہ کے اندر بڑھ گئے. 72 ٹیم ان کی بن گئی. لیکن تم اس معاملے کے اندر بنو اسرائیل سے بھی آگے بڑھو گے. وہ تو 72 گروہ کے اندر بٹے تھے، تم 73 گروہ اور جماعت میں بٹو گے. کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں ہوں گے. اور ایک دوسری روایت میں فرمایا کلہم علی الضلالہ، وہ 73 میں سے سب کے سب گمراہی پر ہوں گے. الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک گروہ، ایک جماعت کے،
ایک کے علاوہ یعنی 73 میں سے ایک کے علاوہ 72 سب کے سب ضلالت و گمراہی پر ہوں گے اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی فراست اور ان کی حرص ایمان و نیکی پر قربان جائیے کہ انہوں نے ان 73 کی تفاصیل کا سوال کر کے ہم کو مزید الجھنوں میں مبتلا کرانے کا باعث نہیں بنے، بلکہ ایک جو کامیاب اور نجات یافتہ جماعت ہونی تھی ان کے بارے میں اور ان کے نشانات اور علامات کو پوچھا۔ سوال فرمایا کہ وہ ایک گروہ جو جہنم کے اندر نہیں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا، وہ کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ جماعت اور اس طریقے پر چلنے والے لوگ جس طریقے پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہوں گے، یعنی میرے اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ جو ہوں گے وہی صرف نجات پانے والے اور جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے۔ باقی ان کے علاوہ جو 72 گروہ ہوں گے وہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ اس نجات یافتہ جماعت کو، اس ما انا علیہ واصحابی والی جماعت کو اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے، جن کا امتیاز اور جن کا خصوصی اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت جو قرآنی آیات اور آپ کی احادیث سے ثابت ہیں، جنہیں سنت نبویہ کہا جاتا ہے، اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنے والے ہوں گے۔ یہ اس گروہ کے، اس جماعت کے نام کے پہلے جز کی تفصیل ہے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام اور خلفائے راشدین کی سنت اور ان کے طریقوں کو مضبوطی سے تھامنے والے ہوں گے۔ اور دوسرا جز ہے والجماعہ، کہ وہ ان نصوص کے ساتھ ساتھ سنت نبویہ اور سنت خلفائے راشدین کے ساتھ ساتھ جو خلفائے راشدین کے علاوہ جو اور پوری بڑی جماعت صحابہ ہے، وہ پوری جماعت صحابہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے والے ہوں گے، اپنے اعتقاد میں، ایمان میں، عمل میں اور خیالات و افکار میں، ہر چیز میں جماعت صحابہ کو جو تھامے ہوئے ہوں گے وہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ وہی 73 فرقوں میں وہ گروہ اور وہ جماعت ہے جو نجات یافتہ جماعت ہے، اور باقی اس کے علاوہ 72 وہ گمراہی پر ہیں، ضلالت پر ہیں، اور ضلالت و گمراہی کا ٹھکانہ جہنم۔ اب یہ جو اہل سنت والجماعت ہیں، ان کے اصول ہیں، ان کے ضوابط ہیں۔ اسلامی شریعت کے اندر جو احکام و مسائل ہیں، احکام و مسائل کا ایک حصہ ایمانیات اور عقائد کہلاتا ہے، اور ایمانیات اور عقائد کے علاوہ جو دوسرے دیگر عبادات، معاملات، تجارت، اخلاقیات، جو اور دیگر 4 شعبہ اسلام ہیں جو ان سے متعلق مسائل ہیں، جن کو فروعی مسائل کہا جاتا ہے، فقہی مسائل کہا جاتا ہے، فتاوی جن کے مسائل کے مجموعے کو کہا جاتا ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں، عقائد کے مسائل اور فقہ و فتاوی کے مسائل۔ ان دونوں چیزوں کے ماخذ اور ان کی بنیاد کے سلسلے میں اصول اور ضوابط ہیں، ان کو جانچنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پہلے تو یہی طے کر لینے کی ضرورت ہے کہ ہم ان 72 میں رہنا چاہتے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ وہ جہنم میں ہوں گے یا ان کے گمراہی پر ہونے کا فیصلہ فرمایا ہے۔ ہم ان میں رہنا چاہتے ہیں یا اس ناجی اور کامیاب جماعت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے جنتی ہونے کی خبر دی ہے اور ان کی علامت اور نشان یہ بتلائی ہے کہ وہ سنت نبویہ و خلفائے راشدین اور جماعت صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے۔ پہلے تو ہمیں یہی فیصلہ کر لینا ہے،
ظاہر ہے کہ کوئی بھی عقل مند مسلمان ان 72 میں جانے کو ہرگز نہیں چاہے گا، اس کی خواہش نہیں ہوگی، جن کے بارے میں صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی ہونا کنفرم فرما دیا ہے۔ سب چاہیں گے کہ ہم نجات پانے والے لوگوں میں ہوں، تو نجات پانے والے لوگوں میں اگر ہم ہونا چاہتے ہیں تو ما انا علیہ و اصحابی کا مصداق بننا پڑے گا۔ ہمارے عقائد، ہمارے ایمانیات، ہمارے تمام عبادات، تجارات، اخلاقیات اور معاملات کے مسائل اسی ما انا علیہ و اصحابی کے ضمن کے اندر ہونے چاہیے۔ ما انا علیہ و اصحابی کا مصداق کون لوگ ہیں اس زمانے کے اندر؟ وہ 4 مسلک ہیں جن کو عوامی زبان میں 4 مسلک کہہ دیا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ 4 ائمہ متبوعین کہلاتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر ایمان و عقائد پر اور احکام و مسائل پر عمل انہی 4 ائمہ اور ان کے شاگردان کی مدون فقہ، فتاوی اور مسائل کی روشنی میں ہوتا ہے، اور اس پر علماء کا اجماع ہو چکا ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت، وہ ما انا علیہ و اصحابی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونا کنفرم فرمایا ہے، وہ اب انہی 4 کے اندر منحصر ہے۔ جو ما انا علیہ و اصحابی کا مصداق ہوگا وہ یا تو حنفی ہوگا یا شافعی ہوگا یا مالکی ہوگا یا حنبلی ہوگا۔ جو ان 4 میں سے کسی ایک سے وابستہ نہ ہو، کوئی اور ہو، وہ ما انا علیہ و اصحابی کا مصداق ہو جائے، اہل سنت والجماعت کے اندر داخل ہو جائے، یہ محال ہے۔ ایسا ہی محال ہے جیسے سوئی کے ناکے کے اندر اونٹ کا داخل ہونا محال ہے۔ یہ امت کا اجماع ہے، اور اجماع قطعی اور یقینی چیز ہوا کرتی ہے۔ تو اہل سنت والجماعت جماعت حقہ اور جماعت ناجیہ ہے، اور اس وقت باجماع امت اس کے 4 مسالک ہیں، 4 اس کے منازل ہیں۔ یہ 4 ائمہ میں سے ایک کے دائرے میں رہ کر انسان اہل سنت والجماعت کا فرد بن جاتا ہے، ناجی جماعت کا فرد بن جاتا ہے۔ اب ان 4 کے اصول کیا ہیں، اہل سنت والجماعت کے بنیادی اصول کیا ہیں، یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ ہمارے سامنے جو عقائد اور مسائل کے لیے جو ماخذ، بنیاد اور دلیلیں ہیں جو ہمیں اللہ اور رسول اللہ کی طرف سے ملی ہیں، وہ 4 چیزیں ہیں: قرآن کریم، احادیث پیغمبر، اجماع صحابہ و امت اور قیاس مجتہد۔ اور پھر ان دلائل کے اندر بھی ان کی قطعیت اور ظنیت کے اعتبار سے درجات ہیں۔ بعض دلائل قطعیت اور یقین کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے ہیں، جن کو اہل سنت والجماعت کے علماء کے اصولی زبان کے اندر متواتر کہا جاتا ہے، تواتر کہا جاتا ہے۔ تواتر وہ چیز اور دلائل کے اندر وہ دلائل، وہ نصوص جس کو نقل اور بیان کرنے والے ہر زمانے کے اندر اتنی کثرت سے رہے ہو اور اتنی بڑی جماعت رہی ہو کہ اس بڑی جماعت کا با اختیار کسی جگہ بیٹھ کر جھوٹ پر اتفاق کرنا یا الگ الگ انفرادی طور پر ان سے کوئی بات اس طرح صادر ہو جائے کہ اتفاقاً ان سے جھوٹ پر اجماع ہو جائے، اتفاق ہو جائے، یہ محال ہو۔ ایسی بڑی تعداد سے اور ایسی بڑی جماعت سے جو چیز منقول ہو کر چلی آئے اس کو متواتر کہا جاتا ہے۔ ہمارے دلائل میں متواتر قرآن پاک ہے، ہر زمانے میں اس کو نقل کرنے والے امت مسلمہ کی ایک بڑی تعداد ہے۔ اس کے ناقل خواص تو ہیں ہی، ائمہ رہے، علماء رہے، عوام بھی ہے۔ ہر بچہ قرآن کو پڑھ پڑھ کر سیکھتا ہے اور اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ
وہ ہے جو اسی طریقے سے منقول ہو کر آیا ہے جسے قرآن کریم منقول ہوا ہے، چاہے اس پر عمل ہو کر نقل ہوتا ہوا آیا ہے، چاہے اس کو صحابہ نے لکھ کر آگے بڑھایا ہے، چاہے اس کو صحابہ نے یاد کر کے اگلوں تک منتقل کیا اور ان بعد والوں نے یاد کر کے اپنے اگلے تک منتقل کیا، چاہے حفظاً، چاہے کتابتاً، چاہے عملاً، کسی بھی طریقے سے وہ بعد والوں تک پہنچا۔ نبی کریم علیہ السلام کی احادیث انہی تین طریقہ سے ہم تک پہنچی ہیں، یا تو حفظ کے ذریعہ سے، یا کتابت کے ذریعہ سے، یا عمل کے ذریعہ سے۔ تو ان احادیث میں ایک معتدبہ اور بڑا ذخیرہ وہ ہے جو قطعیت میں اور نقل آنے میں قرآن کے درجے کا ہے، اور اسی طرح اجماع جو تیسری دلیل ہے اجماع امت، یہ بھی قطعی ہے۔ اب اہل سنت والجماعت کے مسائل کا جو سب سے پہلا مرحلہ ہے ایمانیات اور عقائد کا، اس کے ثبوت کے لیے اسی متواتر دلیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ کسی عقیدے کا ثبوت، عقیدہ جس پر دین اور ایمان کی بنیاد ہوتی ہے، عقیدہ ان یقینی اور پختہ باتوں کو کہا جاتا ہے جن کو دل سے سچا اور برحق ماننا، جن پر دل سے یقین کرنا مومن بننے کے لیے یا اہل سنت والجماعت میں داخل ہونے کے لیے لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ ایسے کے لیے احادیث متواترہ کی، دلائل متواترہ کی، قرآنی آیات کی، اجماع کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور باقی جو دوسرے مسائل ہوتے ہیں، فقہ و فتاوی ہوتے ہیں، وہ متواتر دلائل سے بھی ثابت ہوتے ہیں، اور ان کے علاوہ جو اور دلائل ہیں اس سے بھی ثابت ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بنیادی طور پر یہ بات ہمیں ذہن نشین رکھنی ہے کہ اگر ہم اہل سنت والجماعت ہیں تو ہمارے اپنے کچھ عقائد ہیں جن پر دل سے یقین رکھنا ضروری ہے، اور ان عقائد کے ثبوت کے لیے متواتر دلیل کی ضرورت ہے۔ کوئی خبر واحد اور اکا دکا نقل کرنے والا کوئی آدمی ہو، کوئی ایسی دلیل سے عقیدے کا ثبوت نہیں ہوگا۔ کسی مورخ کا کوئی بیان ہو، اس سے نہ کسی عقیدے کا کوئی ثبوت ہوگا، اور نہ متواتر سے ثابت شدہ کسی مسلمہ عقیدے پر کوئی حرف پڑے گا۔ اب آئیے اعتقادات میں، عقائد میں، جہاں بہت سارے عقائد ہیں، اللہ کی وحدانیت کے مسائل ہیں، رسالت ہے، توحید ہے، قیامت ہے، آخرت ہے، آسمانی کتابیں ہیں، اسی طریقے سے مرحلہ وار ان عقائد میں ایک عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ اور صحبت یافتہ جماعت صحابہ کو برحق تسلیم کرنا اور ان کی حرمت و عظمت کو دل کے اندر بیٹھانا، ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ انتہائی ازکا اور اتقا لوگ تھے، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی ہے۔ وہ بالکل مزکا تھے، نبی کریم علیہ السلام نے ان کے دلوں کا تزکیہ فرمایا ہے۔ ان کے بارے میں یہ اعتقاد اور ان کی عظمت و تقدس کا عقیدہ رکھنا، ان کے بارے میں دل کسی بھی طرح کے میل اور قدورت سے پاک و صاف رکھنا، یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اس کے بغیر اہل سنت والجماعت کا فرد آدمی نہیں بن سکتا، اور کیسے بن سکتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا فرد بننے کے لیے خود اس جماعت صحابہ کے مطابق عقیدے اور عمل کو درست رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے عقائد میں حرمت صحابہ اور عظمت صحابہ کا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ جب عقیدہ ہے تو یہ کسی تاریخ کی کتاب سے ثابت نہیں ہوگا۔ اکا دکا اگر کوئی راوی کسی بات کو بیان کریں جس کو خبر واحد کہا جاتا ہے اصولی زبان میں، ایسی باتوں سے عقیدے کا ثبوت نہیں ہو پائے گا، متواتر دلیلوں سے ثابت ہوگا۔ اور جب اہل سنت والجماعت میں ہونے کے لیے صحابہ کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہی گڑبڑ ہو گیا، ڈگمگا گیا، تو اب تو اہل سنت والجماعت سے آدمی خارج ہو گیا، اور خارج والے کی فکر کرنے کے ہم در پہ نہیں ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ضلالت کی اور جس کے جہنمی ہونے کی مہر لگا دی ہو، اپنے زاویے سے، اپنی سنت سے
اور جماعت صحابہ کے نقش قدم سے ہٹنے کی ہم کون ہوتے ہیں ان کی فکر کرنے والے، اور وہ کیسے پھر راہ راستے پر آ سکتے ہیں؟ ہمیں تو ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، راستے پر ان کو باقی رکھنے کی فکر کرنی ہے، جن کو یہ احساس ہے، جن کو یہ خیال ہے کہ ہمیں اہل سنت والجماعت رہنا ہے، سنت نبویہ اور جماعت صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ہے، ہمیں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بہکنے نہ پائیں، تاکہ وہ ہر کان میں پڑنے والی آواز کی طرف کان نہ لگا بیٹھیں، بلکہ وہ اپنا اہل سنت والجماعت ہونا یاد رکھیں، اپنا اصول یاد رکھیں۔ جماعت صحابہ کا دل سے ہمارا جو تعلق ہے وہ عقیدے کا تعلق ہے، اور عقیدے کا ثبوت متواتر سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور دلیل سے نہیں ہوتا۔ چنانچہ صحابہ کی عظمت اور تقدس میں ابھی آپ نے بہت سی آیات سماعت فرمائی، قرآنی آیات جو صحابہ کی عظمت اور ان کے تقدس اور ان کی حرمت کو بتلا رہی ہیں، وہ سب متواتر ہیں۔ اب اگر صحابہ کا احترام، ان کا تقدس اور ان کی عظمت قرآن کی آیات سے ثابت ہے، اب بعد کی کسی تاریخ کی کتاب سے، بعد میں کسی ناگوار واقعے کے رونما ہو جانے کی بنا پر، جس کو نقل اور بیان کرنے والے تاریخ کے ماہرین ہیں، مورخین ہیں، قرآن کے بیان پر اس سے کوئی حرف نہیں آئے گا۔ صحابہ کا تقدس اپنی جگہ برقرار رہے گا، چاہے دنیا کے حالات کتنوں بدلتے رہیں، چاہے تاریخ کی کتاب کتنوں موٹی سے موٹی لکھی جاتی رہیں، لیکن صحابہ کے تقدس پر اگر اہل سنت والجماعت کا فرد ہے تو اس کے دل کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور باہر کا ہے تو باہر والوں کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قرآنی آیات صحابہ کے تقدس پر صاف صاف بیان کر رہی ہیں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی احادیث بھی ہیں، اور ان احادیث میں متواتر درجے کی احادیث بھی ہیں، اور پھر صحابہ کرام کا اجماع ہے، صحابہ کرام کے بعد تابعین کا اجماع ہے، اور ہر زمانے کے علماء ربانیین کا اجماع ہے۔ اتنی مضبوط اور قطعی اور یقینی دلیلوں کے باوجود کسی تاریخ کے کوئی واقعہ اور کسی مورخ کے کوئی بیان سے اب صحابہ کے تقدس پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے فتح مکہ کے موقع پر ایک غلطی ہو گئی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے کچھ عزیز و اقارب اور رشتہ دار مکہ مکرمہ کے اندر ہیں، اور کوئی ان کا وہاں ایسا کوئی تعلق والا نہیں ہے کہ کوئی ان کا وہاں معاون بن سکے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم ادھر جو ان کے خلاف مسلمانوں میں پلاننگ ہو رہی ہے، ہم ان کو آگاہ کر دیں، تاکہ کفار مکہ ہمارا یہ احسان مان کر ہمارے اہل خانہ کی حفاظت کریں، ان کے اوپر کوئی ظلم و ستم نہ کریں۔ اس خیال سے انہوں نے ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز کفار مکہ کو بتلا دیا۔ آپ کو پتہ چل گیا، آپ نے بازپور سے شروع کی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے، دعنی یا رسول اللہ اقتل ھذا المنافق، اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کا سر قلم کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہ فإنہ بدری، چھوڑ دو ان کو، یہ بدری صحابی۔ اور اللہ نے بدریوں کے بارے میں فرمایا قد غفرت لکم اعملوا ما شئتم، اے بدریین میں نے تمہیں بخش دیا ہے، اب تم جو چاہو کرو۔ جب اللہ نے انہیں بخش دیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں ان کو سزا دینے والے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک سنگین جرم کیا تھا حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے، لیکن ایک بدری صحابی ہونے کے ناطے حضرت عمر کو ان کا سر قلم کرنے کی اجازت نہیں دی، اور یہ سرٹیفکیٹ سنایا کہ اللہ نے ان کو یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ یہ جو چاہے کریں، ان کا سب معاف ہے۔ ہوتا ہے دنیا کے اندر کوئی آدمی ایسا بہت قریبی اور خاص ہوتا ہے، مالک کے ساتھ اس کی ایسی وفاداری اور قربانیاں ہوتی ہیں کہ مالک اس کی بڑی سے بڑی غلطیوں کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ نے ایک واقعے سے اس کی مثال دی ہے کہ کسی سیٹھ کا آپریشن ہونا تھا، بدن کے کسی حصے کے اندر اس کا گوشت سڑ گیا تھا۔ اب جواب ملا کہ آپریشن ہوگا، اور اگر کوئی اپنا گوشت ان کو دے دے بدن کا اور وہاں بھر دیا جائے تب یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔
اس کا ایک نوکر اور غلام تھا، اس نے کہا کہ میں تیار ہوں، میری ران کا گوشت جتنا چاہے کاٹ لیا جائے اور میرے آقا کے اس زخم کی جگہ پر بھر دیا جائے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جب کسی مالک کا غلام اور نوکر اس طرح کا وفادار ہوگا، جو اپنا بدن اور گوشت کاٹنے کے لیے آقا پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا، اگر بعد میں وہ مالک کی شان میں یہ نوکر کوئی گستاخی کر جائے، کوئی غلطی کر جائے، تو کیا وہ مالک اتنی بڑی قربانی کو دیکھتے ہوئے اس کو نظر انداز نہیں کرے گا؟ اسی لیے صحابہ کرام کا یہی معاملہ ہے کہ ان کی قربانیاں، نبی کے ساتھ ان کی وفاداریاں بے مثال ہیں۔ ہماری تو زبانیں صرف چلتی ہیں، ان کے افعال، اعمال اور ان کے اعضاء و جوارح چلتے تھے، اور اشاروں میں اپنے جذبات، اپنے جان و مال، اپنی عزت و آبرو سب کچھ قربان کر دیتے تھے۔ اس لیے اللہ نے ان کو وہ مقام دیا تھا کہ غلطیوں کے باوجود بھی ان کو معاف کر دیا جاتا تھا۔ تو صحابہ کی عظمت، ان کا احترام، ان کا تقدس متواتر دلیل سے ثابت ہے۔ اب کوئی دوسری دلیل اس تقدس کو توڑنے والی آج تک دنیا میں موجود نہیں ہو سکی ہے۔ اس تقدس کو توڑا کب جا سکتا ہے؟ اگر قرآن اتر جاتا اور کہہ دیتا قرآن کہ فلاں صحابی اب صحابیت سے خارج ہو گئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیت سے خارج ہو گئے، نعوذ باللہ وہ فاسق اور باغی اور طاغی ہو گئے، اگر قرآن نازل ہو کر کہتا تو مانا جا سکتا تھا، پوری امت کا اس پر اجماع ہو جاتا تو مانا جا سکتا تھا، صحابہ کا کم از کم اجماع ہو جاتا تو مانا جا سکتا تھا۔ لیکن یہاں کچھ بھی نہیں ہے، نہ قرآن کا بیان ہے، نہ قرآن کے نزول کا بھی امکان اور احتمال ہے، نہ صحابہ کا اجماع ہے، نہ امت کا اجماع ہے۔ اس لیے کوئی بھی صحابی ہو، جیسے رسول اللہ کی زندگی میں حاتب ابن ابی بلتع کی ایک غلطی ان کے بدری ہونے کو داغدار نہیں کر سکی، بلکہ اس بدریت اور صحابیت کی وجہ سے ان کی وہ عظیم غلطی معاف کر دی گئی، ڈھانک دی گئی۔ اسی طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ من جملہ انہی صحابہ میں ایک صحابی ہیں جن کے بارے میں تمام نصوص قطعیہ تقدس اور احترام کو بتلاتی ہیں۔ ابھی مولانا نے جو پڑھا سورہ حشر کی آیت وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے اور خرچ کرنے والے دونوں رتبے اور درجے میں برابر نہیں ہیں۔ تقدم اور تاخر کی بنا پر دونوں کی فضیلت اور درجات میں فرق ہے، لیکن دونوں کی صحابیت میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کے ایمان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کا جنت کے اندر درجہ نیچا اونچا ہے، آگے پیچھے ہے، لیکن دنیا میں احترام اور تقدس سب برابر ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن چاہے فتح مکہ سے پہلے والے ہوں چاہے بعد والے ہوں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فتح مکہ سے بعد والے ہیں علی الاعلان، ورنہ اندرونی طور پر صلح حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری کے اندر اسلام ان کے دل کے اندر اتر چکا تھا۔ ابھی ان کے والد مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے خوف سے انہوں نے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا۔ لیکن اگر مان لیا جائے کہ فتح مکہ کے بعد وہ اسلام لائے اور اس کے بعد پھر ان کی قربانیاں ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور قرآن کی یہ آیت نص قطعی ہے، اس نص قطعی سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے اور بعد والے سب کے لیے ہمارا جنت کا وعدہ ہے۔ کوئی ایسی دلیل لاؤ جو اسی آیت کے ٹکر کی ہو تواتر کے درجے میں ہونے میں، اور یہ بتلاتی ہو کہ اس کلن کے اندر امیر معاویہ داخل نہیں ہے۔ وہ کتے جو امیر معاویہ کے خلاف بھونکتے ہیں 100 بار جئیں اور 100 بار مریں، بیش نہیں کر پائیں گے۔ اصل میں وجہ کیا ہے، بنیاد کیا ہے، جس کی طرف مولانا نے اشارہ بھی کیا ہے۔ اس امت کا تقابل کا شروع سے جو سابقہ پڑا ہے، سب سے پہلا معاندت کا اور دشمنی کا، وہ یہود سے پڑا ہے۔ یہود سب کچھ جانتے بوجھتے ایک بڑی تعداد ان کی رسول اللہ پر، آپ کی رسالت پر ایمان نہیں لائی۔ قرآن نے اس کی وجہ بیان فرمائی حسدا من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے کہ اب تک تو سب بنو اسرائیل میں چلے آ رہے تھے، یہ آخری نبی جس کے ہم بھی منتظر تھے، یہ خلاف توقع بنو اسماعیل میں کیسے چلے آئے؟ بس خاندانی حسد کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔
جو نفاق پیدا ہوا وہ بھی یہودیت کی بنیاد پر پیدا ہوا۔ کوئی بھی کافر مشرکین میں کا کوئی منافق نہیں تھا، منافق جتنے تھے سب یہودیوں میں کے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ لوگوں کے سامنے اسلام کا اظہار کر کر کے جو نو مسلم مسلمان ہوں گے ان کے سامنے پھر ہم تنہائی میں تورات کی بگڑی سگڑی الٹی سیدھی اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی باتیں پیش کر کے ورگلانے کی کوشش کریں گے، بہکانے کی کوشش کریں گے۔ اسی طریقے سے زمانے نبوت کے بعد جب صحابیت کا دور آیا، صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا زمانہ ابھی بہت قریب کا زمانہ تھا نبوت سے، اس لیے ابھی اتنا داؤ نہیں چل پایا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخر زمانے سے ان کی چال بازیاں، ان کی مکاریاں کامیابی کی طرف رواں دواں ہو گئی، اور وہی جو ان کی عادت تھی تورات کے اندر خلط ملط کرنے کی، تحریف کی، وہ اس امت کے ساتھ کیسے شروع کیا جائے، پورا دماغ اور پوری پلاننگ اسی حسد کی بنیاد پر اس کے ساتھ لگنا شروع ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جب شروع ہوا ہے، اور وہ دور بھی شروع ہوا ہے ایک المناک اور عجیب و غریب کشمکش کے دور کے اندر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد عبداللہ ابن سبا ایک نامی ایک شخص جو حقیقتاً یہودی النسل تھا، یہودی تھا، اس نے زمانے نبوت کے منافقوں کی طرح ظاہری طور پر اسلام کا اظہار کیا، اور حضرت عثمان کے قتل کے بعد جو ایک افراتفری مچ گئی اس کا ایک موقع کا فائدہ اٹھایا گیا، اور اس عظیم افراتفری کے ماحول کے اندر ایک بڑی تعداد کے مشورے کے مطابق سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت لی گئی۔ ادھر عبداللہ ابن سبا اور ان کے جو نام نہاد مسلمان چیلے تھے عثمان غنی کا دم بھرنے لگے، ان کی ہمدردی کا راگ الاپنے لگے، جو حقیقتاً یہودی النسل ہیں لیکن اسلام کے اندر رخنا ڈالنے کے لیے اور تفریق پیدا کرنے کے لیے یہ چال بازیاں شروع ہوئیں۔ اب یہاں سے جو کچھ شروع ہو رہا ہے یہ سب تاریخ کا حصہ ہے، یہ سب تاریخ کا حصہ ہے، کوئی بھی نص قطعی اور دلیل شرعی کا حصہ نہیں ہے۔ اب جو کچھ پیش آئے گا، جو روئے زمین پر ہوگا، وہ صرف ایک واقعہ ہوگا، ایک تاریخ ہوگی۔ اس سے پہلے کے جو مسلمہ عقائد و واقعات اور مسائل ہیں ان کے اوپر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس وقت اختلاف ہو گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈائریکٹ ذکر چھڑ گیا، وقت کم ہے، بات کو لپیٹنا ہے۔ ان کے فضائل اور ان کے مناقب جب مجموعی طور پر تمام صحابہ کے ابھی بیان کیے گئے ہیں، جیسے اوروں کے نام لے کر الگ الگ بیان نہیں کیے گئے تو ان کی بھی الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام قرآنی آیات جو صحابہ کے فضائل میں ہیں ان کے اندر یہ بھی ان کے اندر شامل ہے، تمام عمومی احادیث جو صحابہ کے فضائل میں ہیں سیدنا امیر معاویہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا اختلاف ہو گیا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے ابھی بدلہ لیا جائے یا بعد میں بدلہ لیا جائے۔ بدلہ لیے جانے پر دونوں متفق تھے، تعجیل اور تاخیر میں اختلاف ہوا، اور یہ ایک سیاسی اور انتظامی اختلاف تھا جو ہو جاتا ہے، اور یہ اس امت کا بلکہ انسانیت کا قابل تعریف کارنامہ ہے اختلاف کا ہونا، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ تو ان دونوں صحابہ اکرام کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ قصاص ابھی لیا جائے یا بعد میں لیا جائے، اور سبائی ٹولہ جو عبداللہ ابن سبا کا پیدا شدہ ٹولہ تھا وہ اندر اندر اپنی چال چل رہا تھا۔ جو بھی جنگوں کی نوبت آئی، ایک دوسرے کی طرف سے غلط فہمیاں پیدا ہوئی، ان غلط فہمیوں کے اندر کوئی بھی صحابی رسول ملوث نہیں تھا، سب کے سب مسلمانوں کی شکل میں جو سبائی ٹولے گھسے ہوئے تھے یہ سب ان کی مکاریاں اور ان کی چالیں تھیں۔ بہرکیف دونوں کے درمیان اختلاف ہوئے، اور اختلاف اس شدت میں آگے بڑھے کہ جنگ تک کی نوبت آئی، دونوں کے اندر جنگ ہو گئی۔ یہ تاریخ کے ایک واقعے کے طور پر جنگ صفین پیش آ گئی، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ہوئی، جنگ جمل پیش آ گئی۔ یہ تاریخ کا ایک واقعہ ہے۔
ان جنگوں سے ان صحابہ کی حرمت اور تقدس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ صحابہ اکرام کے درمیان اختلاف ہو گیا اور عجیب بحران اور عجیب کشمکش کا ماحول ہو گیا کہ خود صحابہ اکرام بھی اس وقت بہت سے بڑی تعداد میں حقیقت کو نہیں بھانپ پائے۔ ایک بڑی تعداد تو اسی لیے اس فتنے سے، اس آزمائش سے کنارے رہی، نہ وہ علی کے ساتھ رہی اور نہ معاویہ کے ساتھ رہی، اور جن لوگوں کو شرح صدر تھا کہ علی کا یہ کہنا حق ہے کہ ابھی قصاص نہ لیا جائے، بعد میں لیا جائے، انہوں نے علی کا ساتھ دیا۔ جب کسی مسئلے پر شرح صدر ہو جائے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور جن صحابہ کو شرح صدر اس بات پر تھا کہ نہیں، قصاص فوراً لیا جائے، اس میں تاخیر نہ کی جائے، انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا۔ لیکن یہ اختلاف کے باوجود ان دونوں کے آپسی تعلقات کیا تھے؟ خوارج نے اور روافض نے ان تعلقات کو، ان جنگوں کو اس طریقے سے اچھالا ہے جیسے وہ دو دشمن کی جنگ ہوئی ہو، وہ کفر اور اسلام کی جنگ ہوئی ہو۔ نعوذ باللہ، حضرت معاویہ کفر کے علم بردار رہے ہوں اور حضرت علی اسلام کے علم بردار رہے، کوئی کفر اور اسلام کی جنگ ہوئی ہے اور ایک طرف کافروں کا ٹولہ ہو اور ایک طرف مسلمانوں کا ٹولہ ہو، ایسا نہیں تھا۔ لیکن یہ جو کچھ منظر پیش کیا گیا، یہ روافض اور خوارج جو اس زمانے کے اندر سبائیوں کی پیداوار تھے، ان کے نتیجے میں پیدا ہوئے تھے، یہ ان کی سازش اور ان کی چال بازیوں کا نتیجہ تھا۔ اور غلط فہمی پھیلاتے پھیلاتے اتنا اندھیرا چھا گیا کہ اکابر صحابہ بھی ان کے سامنے حق واضح نہیں رہا، حالات واضح نہیں رہے کہ کوئی فیصلہ لے لے اور صورت حال کو سمجھ پائیں۔ ایسا ہو جاتا ہے، کبھی حالات ایسے پیچیدہ ہو جاتے ہیں کہ اس وقت کوئی صحیح موقف اور کوئی فیصلہ لینا انسان کے قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حالات گزر گئے، جنگیں ہوئیں، ختم ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 47 کے اندر شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی۔ عراق کے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیے، آپ کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ ادھر شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المؤمنین تسلیم کر لیا گیا۔ جنگ تو اب تک چل ہی رہی تھی اور اخیر وقت میں صلح کی طرف اقدام بھی ہو چکا تھا حضرت علی کی حیات ہی میں۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے کچھ دن، تقریباً 7 مہینے خلافت کو سنبھالنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ خلافت سونپ دی اور ان کے ہاتھ پر اپنی پوری جماعت کے ساتھ بیعت کر لی کہ آج سے آپ مسلمانوں کے متفقہ امیر ہیں۔ اس وقت کو، اس سال کو اسلامی تاریخ کے اندر عام الجماعہ کہا جاتا ہے کہ قتل عثمان کے بعد سے اب تک جو امت مسلمہ 2 گروہ میں بڑھ گئی تھی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پیشکش کے بعد، صلح کی طرف قدم بڑھا دینے کے بعد، امت مسلمہ پھر ایک امیر عادل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے تلے متحد ہو گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی بیان فرمائی تھی، ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ تعالی یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ میرا بیٹا یہ سردار ہے۔ یہ ممبر پر آپ نے بیان فرمایا تھا جس وقت حضرت حسن بچے تھے اور پاس میں آپ بیٹھے ہوئے تھے ممبر پر۔ فرمایا کہ میرا یہ بیٹا، اپنے نواسے کو کہا میرا یہ بیٹا سردار ہے، سردار ہوگا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعت میں صلح کرائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی تھی، اس پر عمل ہونا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس پر عمل ہو گیا۔ ساتھ ہی ساتھ اس فرمان میں ایک اور چیز غور کرنے کی ہے، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جن کے حلق سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں اترتے، وہ سب و شتم کا نشانہ ان کو بناتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی 2 بڑی جماعت میں صلح کرائے گا۔ کافروں اور مسلمانوں کی جماعت نہیں تھی، بلکہ فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعت، ایک جماعت علی کی تھی اور ایک جماعت معاویہ کی تھی، دونوں کو اللہ کے نبی مسلمان کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جنگیں ہو گئی تھیں، یہ نظریاتی جنگ تھی۔ اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت جب ہم ہیں، ما انا علیہ واصحابی ہم ہیں، تو یہ بھی عقیدے کا مسئلہ ہے۔
ہمارے علماء کا، ہمارے اکابر کا شروع سے یہی عقیدہ اور نظریہ اس معاملے کے اندر ہے کہ صحابہ کے جو آپسی سیاسی اختلافات ہیں ان کو عوام میں اچھالا نہیں جائے گا اس طرح کہ گویا ان کی تنقیص کر دی جائے، بلکہ یہاں تک لکھا علماء نے کہ عام مولویوں کے سامنے بھی اس کو بیان نہیں کیا جائے گا، اس کو صرف اہل بصیرت پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اور جہاں پروپیگنڈا کیا جائے گا وہاں حقیقت سمجھانے کے لیے بیان کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے ما وقع بینہم من المحاربات والمشاجرات فلہ محامل و تأویلات، صحابہ کے درمیان جو سیاسی اور نظریاتی اختلافات اور جنگیں ہو گئی ہیں ان کے محمل اور ان کی تعویلات ہیں، ان کے پیچھے نہیں پڑا جائے گا۔ صحابہ سب کے سب عادل ہیں، الصحابۃ کلہم عدول، سب کے سب عادل، قابل اطمینان، ثقہ اور پرہیزگار ہیں۔ قطعی دلائل سے جو ان کی حرمت و احترام کا ثبوت ہو چکا، تاریخی واقعات سے ان پر کوئی حرف پڑنے والا نہیں ہے۔ آج سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی جنگ صفین کی بنیاد پر مطعون کیا جاتا ہے، مجروح کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ علی سے لڑے ہیں، اور ان کے اوپر نہ جانے کس قسم کے الزامات اور خرافات گڑھے جاتے ہیں، منسوب کیے جاتے ہیں۔ وہ سب جتنے ہیں وہ سب اہل سنت والجماعت کی پیداوار نہیں ہیں، وہ سب اسی سبائی ٹولے کی پیداوار ہے۔ اسی زمانے کے اندر اہل بیت کے مناقب اور مذمت معاویہ کو لے کر خوارج اور روافض نے 3 لاکھ حدیثوں کو گڑھا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل احادیث 3 لاکھ نہیں ہیں، لیکن ان خوارج اور روافض نے اہل بیت کو اپنے جھوٹے دعوے کے مطابق ان کے مقام سے اونچا اٹھانے کے لیے اور حضرت معاویہ کی زمین تر مذمت کر دینے کے لیے حدیثیں گڑھی اور خوب پروپیگنڈا کیا، اور آج بھی ان سبائیوں کی نسلیں ہمارے بیچ موجود ہیں جو ان خوارج اور روافض کی پیدا کردہ اور گڑھی ہوئی روایات کو سینچنے اور اس کو پھیلانے کا کام کر رہے ہیں۔ اور جب تک قیامت قائم رہے گی، جیسے حق زندہ رہے گا، ما انا علیہ واصحابی کے خطوط پر چلنے والے لوگ رہیں گے، عبداللہ ابن سبا کی ناجائز اولادیں بھی زندہ رہیں گی جو ان 3 لاکھ حدیثوں کے راوی اور ان کے بیان کرنے والے ہو کر حضرت معاویہ کی شان کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے کرتے اپنے آپ کو مجروح کر کے اپنے اوپر جہنم کی مہر لگا کر دنیا سے جائیں گے۔ بڑے خطرناک ٹھکانے ہیں ان لوگوں کے جو صحابہ اکرام کے بارے میں سب و شتم کر رہے ہیں اور آڑ لے رہے ہیں منقبت اہل بیت کی۔ کتاب لکھی جا رہی ہے مناقب اہل بیت، اور اس کے اندر بیان کیا جا رہا ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک چہیتے صحابی، آپ کے سالے حضرت ام حبیبہ کے بھائی تھے، آپ کی وحی لکھنے کے ذمہ دار، وحی لکھنے والے تقریباً 10 یا 12 صحابی ہیں، جن میں سر فہرست حضرت زید ابن ثابت ہیں، اور دوسرے نمبر پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بھلا وہ شخص جو بعد میں آگے چل کر پلٹ سکتا ہو، بدل سکتا ہو، طاغی اور باغی اور نعوذ باللہ کافر ہو سکتا ہو، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی جیسی عظیم ذمہ داری کے لیے اس کو منتخب کر سکتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا کاتب بنایا، اور رشتے میں آپ ان کے آپ کے صالح ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی۔ اسی طرح آپ کے لیے آپ نے دعا فرمائی ہے، اللہم علمہ الکتاب والحساب، اے اللہ معاویہ کو کتاب اللہ کا اور حساب و کتاب کا علم عطا فرما، ومکنہ فی البلاد، اور ان کو سرزمین کی حکومت عطا فرما۔ جب اللہ کے نبی نے دعا فرمائی ہے، نظام تکوینی میں طے تھا امیر معاویہ کا امیر بننا، خلیفہ بننا، بادشاہ بننا، تو دنیا کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اللہ نے جب طے کر رکھا ہے تقدیر ازلی کے اندر، تو دنیا والوں کو، سبائیوں کو نظام تکوینی جو خدا کا نظام ہے اس میں تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح اور بھی ان کے بہت سے خصائل و فضائل ہیں۔ اسی طرح آپ نے ان کے لیے ایک دعا یہ فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ ان کو ہدایت دینے والا بنا، ان کو سراپا ہدایت یافتہ بنا، اور ان کے ذریعے دوسروں کو ہدایت عطا فرما۔ کوئی ہے جو یہ کہہ سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا مقبول نہیں ہوئی ہے، نعوذ باللہ یہ رد کر دی گئی اور معاویہ کے بارے میں قبول نہیں کی گئی؟ وہ کوئی سبائی ٹولہ ہو سکتا ہے۔ ما انا علیہ واصحابی،
اہل سنت والجماعت کے گروہ سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص ایسی جرات تو کرنا کیا، اس گھناؤنے منظر کا خیال بھی اپنے دل کے اندر نہیں لا سکتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قطعی نصوص کے فضائل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یہ انفرادی فضائل بھی ہیں، اور بھی بہت سے فضائل ہیں، وقت کے تنگی کے ساتھ ان کو سمیٹنا ضروری ہے۔ اسی طرح جب اہل بیت کی آڑ لے کر ان کو مذمت کی جاتی ہے تو خاص طور سے ہمیں اہل بیت کو ہی یہاں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے صحابہ کے جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں، جو ان کا مقام اور مرتبہ بیان کیا جاتا ہے، ان میں اہل بیت بھی شامل ہوتے ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ایک کو مرتبہ اہل بیت کا تذکرہ نہیں آیا، اہل بیت بھی صحابہ کے ہی افراد میں سے ایک فرد ہے۔ ان کو الگ سے اس نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور اس نام سے الگ ان کو کچھ خصوصی اعزاز سے نوازا گیا ہے کہ وہ ایمان کی بنیاد پر صحابیت کے مقام سے بھی مشرف تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا نبی سے خاندان اور رشتہ داری کا تعلق تھا، اس لیے ان کی یک گنا اور فضیلت ہے، اس اعتبار سے ان کا ایک اور مقام ہے۔ لیکن جب بھی مطلق صحابہ کا ذکر کیا جائے تو ان تمام فضائل و خصائل اور محامد کے اندر حضرات اہل بیت کے ہر فرد شامل ہوتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد تھا صدیق اکبر کو، حضرت عمر فاروق کو اپنے زمانے کا ان کو گورنر بنا رکھا تھا، عثمان ابن عفان کو، اور خود علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اعتماد تھا۔ اختلاف امیر معاویہ کی ذات سے نہیں تھا، دونوں کا صرف ایک مسئلے کی ایک سیاسی انتظام اور رائے سے تھا۔ کسی ایک مسئلے سے رائے کا اختلاف یہ انسان کے درمیان مخالفت پیدا نہیں کرتا، جیسے ہمارے یہ چاروں مسالک یہ چار ہیں اپنے فروعی اختلاف کی بنیاد پر، لیکن عقائد ان کے چونکہ ایک ہیں، ان کے آپس میں شخصیات کا احترام ہے، عقائد کا اتحاد ہے، اس لیے سب ایک اہل سنت والجماعت ہے۔ اسی طرح حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں ایک تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا، ان سے سوال کیا گیا معاویہ کے بارے میں کہ وہ جنت میں جائیں گے یا کہاں جائیں گے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم دونوں جنت میں ہوں گے۔ پوچھا کہ آپ دونوں کے درمیان تو کچھ ہو گیا ہے، تو فرمایا کہ اللہ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر جنتی لوگوں میں دنیا میں آپس میں ان سے کچھ دل میں کچھ کینہ کپٹ رہی ہوگی، لیکن آخرت میں ان کے عمل کی بنیاد پر جب جنت کا فیصلہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے آپس میں جو دل کے اندر ایک دوسرے کی طرف سے کوئی بات رہ گئی تھی، ہم ان کو دور کر دیں گے، اور ان کو ہم جنت میں بھائی بھائی بنا کر داخل کریں گے، اور وہ اپنے بیڑوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ شاید یہ آیت ہم ہی دونوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ہمارے اور معاویہ کے بارے میں، ہم دونوں جنت میں بھائی بھائی بن کر داخل ہوں گے۔ وہ علی جن سے حضرت امیر معاویہ کا ایک سیاسی مسئلے میں اختلاف کی بنا پر جنگ تک ہو گئی ہے اور دونوں طرف کے افراد قتل تک ہوئے ہیں، وہ علی اپنے اس فریق مقابل کو جنتی کہہ رہے ہیں، بھائی کہہ رہے ہیں۔ آج 1400 بعد پیدا ہونے والے لوگ ان کو باغی اور طاغی نامعلوم کیسے کیسے منحوس الفاظ سے یاد کرتے ہیں، اور دعویٰ ہے حب علی کا۔ کتاب لکھی جا رہی ہے مناقب اہل بیت، یہ کیسا ڈھونگ ہے، کیسا امت کو دھوکہ اور امت کے ساتھ فراڈ کیا جا رہا ہے، رٹ لگائی جا رہی ہے اہل بیت کی محبت کا، لیکن عمل پیش کیا جا رہا ہے حضرت علی کے قول و عمل کی مخالفت کا۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں معاویہ ہمارے بھائی ہیں، ہم دونوں جنت میں داخل ہوں گے، اس طرح کہ ہم سے جو دنیا میں اختلاف ہوا ہے وہ سب دور کر دیا جائے گا، اور ہم ایک بھائی بن کر جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اسی طرح جب ان سے پوچھا گیا کہ جنگوں میں دونوں طرف کے لوگ قتل ہو رہے ہیں، مسلمان ہیں، اس میں صحابہ بھی ہیں، ان کا کیا انجام ہوگا؟ فرمایا قتلایا وقتلا معاویہ فی الجنہ۔ کہا ہماری طرف کے جو معاویہ والوں کے ہاتھ قتل ہو رہے ہیں وہ بھی، اور ادھر کے جو ہمارے ہاتھوں قتل ہیں وہ بھی، دونوں طرف کے مقتولین جنت میں جائیں گے۔ علماء اہل سنت کا کہنا یہ ہے کہ یہ دونوں کی جو جنگیں تھیں یہ اجتہاد کی بنیاد پر تھی، اور دونوں مجتہد تھے۔ حضرت علی کی تو شان ہی اللہ کے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں۔ حضرت علی کوفہ کا جو جائے علم ہے، جو کوفہ اس کے پناہ گاہ ملجا وہاں کے امام تھے، اور کوفہ کے اندر علم کو منتقل کرنے والے سرخیل اور سب سے پہلے انسان ہیں۔
ان کا علمی مقام تو سربلند ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمام صحابہ کا علم سمٹ کر 6 لوگوں میں چلے آیا، ان 6 لوگوں میں حضرت علی بھی ہیں، اور پھر فرمایا کہ ان 6 لوگوں کا علم سمٹ کر حضرت علی کے اندر موجود ہے۔ تو علم کا مقام تو وہ تھا، تو کیسے نہ مجتہد ہوتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجتہد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ایک تو کتاب کی جو علم کی دعا فرمائی ہے، ظاہر ہے کہ جب کتاب کا علم ہوگا اور بلاد کی مملکت کی جب دعا کی ہے تو ظاہر ہے کہ اس علم کی بنیاد پر اور حکومت ملنے کی بنیاد پر شان اجتہادی ضرور ہوگی، تبھی تو پیش آمدہ مسائل کو وہ علم کتاب کی روشنی میں حل فرمائیں گے۔ تو اس نص اور اس حدیث کے اشارے سے اور اقتضاء سے حضرت امیر معاویہ کے شان اجتہادی کا ثبوت ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ عبداللہ ابن عباس جو اس امت کے حبر الامہ کہلاتے ہیں، اس امت کے بڑے عالم کہلاتے ہیں، انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں فرمایا، ایک شخص نے آ کر شکایت کی، کہا کہ امیر معاویہ تو 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دعہو، ان کو چھوڑ دو، فإنہ قد صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں، ان کے عمل پر طنز مت کرو، ان کے عمل کو چھوڑ دو، ان کے حال پر۔ ایک روایت کے اندر فرمایا فإنہ اصابہ، انہوں نے ٹھیک کیا ہے، فإنہ فقیہ، کیونکہ وہ فقیہ ہیں۔ شارحین حدیث فرماتے اے مجتہد، یعنی وہ مجتہد ہیں، ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ نئے مسائل کو قرآن و سنت کی منصوص روایات اور مسائل سے حل کیا جائے۔ تو دونوں نے اجتہاد کیا، اور مجتہد جب اپنے علم کی بنیاد پر اجتہاد کرتا ہے تو رائے کا اختلاف ہوتا ہے، جو اس امت کے اندر محمود ہے، قابل تعریف ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے بھی اجتہاد کیا، حضرت علی نے بھی اجتہاد کیا۔ اہل سنت والجماعت کے اکابر علماء کا، جس میں امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد ابن حنبل ہیں، اور بڑے بڑے تابعین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دونوں کے دونوں مجتہد تھے۔ بعد میں حالات سے پتہ یہ چلا کہ حضرت علی کا اجتہاد درست تھا، اس لیے ان کو دوہرا اجر ملے گا، اور حضرت امیر معاویہ کا اجتہاد چوک کر گیا، اس لیے مجتہد ہونے کی بنا پر ان کو بھی اجر ملے گا، لیکن چونکہ ان کا اجتہاد چوک کیا اس لیے ان کو اجتہاد کا سنگل اجر ملے گا، ایک اجر ملے گا۔ تو معجور تو دونوں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المجتہد قل یخطی و یصیب، مجتہد خطا بھی کرتا ہے اور ثواب بھی ہوتا ہے، درستگی تک بھی پہنچتا ہے، لیکن بہرحال اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ تو ان صحابہ کرام کو بہرحال اجر دیا جائے گا، وہ معجور ہیں۔ اسی طرح امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، مناقب اہل بیت کا دم بھرنے والے، ان کو اپنا پیشوا، ان کو اپنا امام، اور جتنے بھی تعظیمی القاب ہوں لگاتے رہتے ہیں، اور بلا شبہ یہ ہم سب کے امام ہیں، اہل سنت والجماعت کے سرخیل ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، ان سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کیف تقول فی معاویہ، حضرت معاویہ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ما اقول فی رجل اختص اللہ تعالی لوحیہ وجعلہ امینا فی ارضہ ورضیہ کاتبا لنبیہ، میں اس آدمی کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں جس کو اللہ نے اپنے نبی کی وحی کے لیے خاص کیا ہے، اور جس کو اللہ نے اپنی سرزمین میں ایک امین بنا کر بھیجا ہے، اور جس کو اللہ نے اپنے نبی کا کاتب بنایا ہے۔ میری کیا مجال ہے کہ میں اس کے بارے میں کچھ کہوں جس کو اتنے امتیازات اور خصائص اللہ نے نواز رکھے ہوں؟ میری کیا اوقات ہے کہ ان کے بارے میں کچھ کہوں؟ تو سائل نے پھر ان سے کہا، انہوں نے حضرت امام علی زین العابدین نے آگے پھر فرمایا کہ حضرت معاویہ کے بارے میں کہتے ہیں کان رجلا عاقلا حلیما امینا، وہ انتہائی بردبار، عقل مند اور امانت دار انسان تھے۔ غفر اللہ لمعاویہ، اللہ تعالیٰ معاویہ کی مغفرت فرمائے۔ ولعن اللہ من یثلبہ، اور اللہ اس پر لعنت کرے جو معاویہ کی مذمت کر رہا ہے۔ تو اہل بیت کا محبت کا دم بھرنے والے علی زین العابدین کو اپنا امام اور شان نبوت سے اونچا اٹھا کر امام ماننے والوں، تم ان کو اپنا امام مانتے ہو اور معاویہ کی مذمت کر رہے ہو، تو تمہارے خود ساختہ گمان کے مطابق تمہارا امام تمہارے اوپر لعنت کر رہا ہے۔ تم جس کو اپنا پیشوا اور مقتدی مان رہے ہو، وہ تمہارا امام خود تم پر لعنت کر رہا ہے۔ لعن اللہ من یثلبہ، اللہ اس پر لعنت کرے جو معاویہ کی مذمت کرتا ہے۔ لہذا وہ لوگ
جو اس زمانے کے اندر معاویہ کی مذمت کرنے والے تھے وہ بھی علی زین العابدین کی زبانی ملعون ہے۔ اسی طرح مولانا ابو العلی مودودی بھی علی زین العابدین کی زبانی ملعون ہے۔ اسی طرح موجودہ زمانے میں سلمان ندوی ملعون ہے۔ سرزمین بنارس میں کوثری برادران جو مناقب اہل بیت لکھ کر امت کے ساتھ دغا بازی اور فراڈ کر رہے ہیں اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذمت کر رہے ہیں، وہ اپنے خود ساختہ امام حضرت سیدنا امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی ملعون ہے۔ ہمیں ان پر لعنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا امام خود ان پر لعنت کر رہا ہے۔ سائل نے پھر ان سے پوچھا انہو کان بینہ و بین جدک، آپ کے اور ان کے اور آپ کے دادا کے درمیان یعنی حضرت علی کے درمیان تو کچھ ہوا تھا، یعنی اسی اختلاف کی طرف سائل نے اشارہ کیا۔ تو حضرت زین العابدین نے فرمایا کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ بات تو اللہ کی ازلی کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی، یہ اچانک نہیں ہوئی ہے، یہ اللہ کے نظام ازلی میں لکھا ہوا تھا کہ سرزمین کے اندر سن 35 کے بعد جب سیدنا علی خلافت کو سنبھالیں گے تو روئے زمین پر ایسے ایسے واقعات فلاں اور فلاں کے درمیان پیش آئیں گے۔ یہ اللہ کا لکھا ہوا نظام تھا، یہ طے شدہ تھا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا لکھا ہوا اور اللہ کا فیصلہ ہوا تو ہو کر رہے گا۔ آگے پھر فرمایا وَلَا تَقُولُوا فِيهِ خَيْرًا، خبردار معاویہ کے بارے میں بھلی بات کے علاوہ کوئی بات نہ کہنا۔ اس کے علاوہ محدثین اور تابعین کی ایک بڑی تابعی جماعت ہے جو صحابہ کے شاگرد ہیں، میں صرف نام ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت ضحاک ابن قیس، حضرت اسلم مولا عمر، قبیصہ ابن جابر، سعید ابن المسیب، حسن بصری، مجاہد ابن جبر، قتادہ ابن دعامہ، سلیمان ابن مہران الاعمش، محمد ابن سیرین، عامر ابن شراحیل الشعبی، یہ کبار تابعین ہیں، ان کو اجلہ تابعین کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک نے بڑے بڑے صحابہ اکرام سے ملاقات کی ہے، ان کی صحبتیں پائی ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دودھ پیا ہے، آپ کے وہ رضائی بیٹے ہیں۔ یہ چوٹی کے کبار علماء، یہ سب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں رطب اللسان ہیں، تعریفی کلمات کہتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ہر اس شخص پر لعنت بھیجتا ہوں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دل کے اندر ادنا سی قدورت رکھتا ہے۔ اسی طرح اور بھی سارے لوگوں کے اقوال ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا کہ عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ افضل ہے؟ انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ نے جس گھوڑے پر سوار ہو کر اللہ کے نبی کے ساتھ جنگیں کی ہیں، فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین وغیرہ میں شرکت کی ہے، اور اس غزوے کے سفر میں گھوڑے کے ٹاپ کی وجہ سے جو گرد اڑا ہے اور وہ گرد اڑ کر ان کے گھوڑے کی ناک میں جا کر بیٹھا ہے، اللہ کی قسم عمر ابن عبدالعزیز حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں جو گرد جا کر بیٹھا ہے اس گرد کے بھی برابر نہیں ہے۔ امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک کا وہ گرد عمر ابن عبدالعزیز سے بدرجہ بہتر ہے، کیوں نہ ہو کہ وہ مقام صحبت اور مقام صحابیت پر فائز ہے اور یہ تابعی ہے۔ اسی طرح سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی پیش کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ منقبت کے آڑ لینے والے اپنے آپ کو سلسلہ قادریہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، تو ان کا سلسلہ قادریہ کے جو حقیقت میں ہم سب کے امام ہیں، بزم خود ان کے گمان کے مطابق جو ان کے امام ہیں ان کی طرف اپنے کو منسوب کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بخدا میری تمنا یہ ہے کہ میں کسی ایک راستے پر بیٹھوں اور حضرت امیر معاویہ کسی گھوڑے پر سوار ہو کر گزریں اور ان کے گھوڑے کے ٹاپ سے جو گرد اڑے وہ میری ناک میں آ کر بیٹھ جائے۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی تو یہ تمنا کر رہے ہیں، ان کے دل کے اندر عظمت، تقدس اور احترام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہے۔ اور بعد کے لوگ جن کا علم کے 3 حرفوں میں سے ایک حرف سے بھی کوئی واسطہ نہیں، صرف سوائی ٹولوں سے مضبوط رشتے کی بنیاد پر صحابہ کی جماعت پر کیچڑ اٹھا لے، امیر معاویہ کی ذات پر کیچڑ اٹھا لے، حقیقت میں وہ اپنے اماموں سے، اپنے نام لیوا پیشواؤں اور رہبروں سے وہ بغاوت کر رہے ہیں، ان کے فرمودات اور ان کے ارشادات اور ان کے فرمان کے خلاف کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تمام ائمہ نے، علماء نے، اہل سنت والجماعت میں اگر ہمیں یہ فیصلہ ہے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں ادنا سی بھی بدگمانی جائز نہیں ہے، ایمان کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے،
ابھی سورہ حشر کا جو واقعہ پیش کیا تھا وہ مال فے کی تقسیم کے پس منظر میں ہے۔ مال فے جو مسلمانوں کو کافروں سے بغیر جہاد کے حاصل ہوتا ہے اس کا مصرف مسلمان ہے۔ ایمان والوں کو مال تقسیم کیا جاتا ہے، وہ کون قسم کے مسلمان ہیں؟ 3 قسمیں میں بانٹا گیا۔ 2 قسموں کا تعلق صحابہ سے ہے، ایک مہاجر جماعت، ایک انصاری جماعت۔ اب بعد کے زمانوں کے اندر اگر اب مال فے اگر کہیں حاصل ہو جائے، ظاہر ہے کہ مہاجر اور صحابہ نہیں ہوں گے، اب عام مومنین کو تقسیم کیا جائے گا۔ وہ کون لوگ ہوں گے جن کو مال فے تقسیم کیا جائے گا، جن کو امام المسلمین مسلمان سمجھے گا؟ فرماتے یہ وہ لوگ ہوں گے جو صحابہ کے بعد آئیں گے اور جن کا شیوا ہوگا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو اپنے پیشرو صحابہ کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے اور کہیں گے ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور اپنے دل کو صحابہ کی طرف سے صاف ستھرا رکھنے کی، کسی بھی قسم کی آلائش و گندگی نہ ہونے کی دعا رکھیں گے۔ یہ ایمان والوں کا آخری اور تیسرا طبقہ یہی قیامت تک چلے گا۔ جو یہ کرے گا اور جو اس کے اندر شامل ہوگا وہی ایمان والا ہوگا، اس کے اندر وہی شامل ہوگا جو ہر صحابی کے تقدس اور احترام کو ملحوظ رکھے گا۔ کسی صحابی کے آڑ میں، اہل بیت کی محبت کے غلو میں کسی صحابی کی تنقیص کرنا، اس کو ہرگز برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اہل سنت والجماعت کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بھڑک جائیں، گریبان پکڑ لے، ان کو لگام لگانے کی کوشش کرے، جو کچھ قانونی کارروائیاں ہو سکتی ہیں اپنے بساط کے مطابق ان سبائی ٹولوں کے خلاف کی جائے، ورنہ کل قیامت کے دن صحابہ کے ہاتھوں ہمارا گریبان ہوگا اور ہمارے یہاں بچاؤ کا پھر اس وقت کوئی جواب نہیں ہو پائے گا۔ چاہے مصیبتیں آ جائیں، آزمائشوں میں پڑ جائیں، لیکن صحابہ کے تقدس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم نخعی، حضرت امام مالک اور اسی طرح دیگر عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان 3 لوگوں کا تو نام بنام یاد ہے، ان کے علاوہ اور لوگ بھی ہیں۔ ان لوگوں نے امت کو ایک سبق دیا ہے، ایک پیغام دیا ہے، دل کو صاف رکھنے کا، اور بہت محتاط طریقہ دیا ہے۔ ان جنگوں کے بارے میں صحابہ کو ان اختلاف کے بارے میں فرمایا ہے تلک دماء طہر اللہ ایدینا منہا، یہ کچھ خون ریزیاں ہو گئی تھی صحابہ کے درمیان جن سے اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا ہے۔ ہم اس زمانے میں نہیں تھے، ہم بھی اگر ہوتے یا تو علی کے ساتھ ہوتے یا معاویہ کے ساتھ ہوتے اور ان جنگوں میں ہمارا بھی ہاتھ آلود ہوتا، یا پھر ہم ان صحابہ کے ساتھ ہوتے جو دونوں سے الگ تھے، کسی ایک کے ساتھ شریک نہیں ہوئے تھے کہ ان کے اوپر کسی ایک کا حق ہونا واضح نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان خونریزیوں سے ہمارے ہاتھ کو پاک و صاف رکھا ہے، فلا لنوس بہا الفناتنا، لہٰذا ہم اس میں اپنی زبان کو ملوث نہ کریں۔ جب اللہ نے ہمارے ہاتھ کو محفوظ رکھا ہے تو آج 1400 سال کے بعد ہم کیوں اپنی زبان کو ملوث کر کے اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں؟ صحابہ کے بارے میں تمام نصوص اور عقائد کی عبارتیں آ چکی ہیں، مزید وقت لینے کی ضرورت نہیں ہے، بہت ہی نازک مسئلہ ہے۔ حضرت علی اور حضرت امام باقر اور حضرت زین العابدین، ان 3 لوگوں کا خاص طور سے ہمیں پیش کرنا تھا کہ انہی لوگوں کا آڑ لے کر، ان کی محبت میں غلو کر کے، ان کو ان کے مقام سے اونچا اٹھا کر حضرت معاویہ کی خوب مذمت کر کے اپنے آپ کو جہنمی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمیں ان سے بچنا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارے اپنے اصول اور عقائد ہیں۔ عقائد کے معاملے میں ہماری جو دلیلیں ہوتی ہیں وہ قطعی اور متواتر درجے کی ہوتی ہیں۔ متواتر درجے سے ہر صحابی کی حرمت اور ان کا تقدس ثابت ہو چکا ہے، جس میں حضرت امیر معاویہ بھی ہیں، اجماع امت سے بھی ثابت ہو چکا ہے۔ لہذا تاریخ کا کوئی ایک واقعہ اگر پیش آتا ہے، ہم یا تو اس کی تعویل کریں گے یا ہم بیان کرنے والے کی غلطی پر محمول کریں گے۔ یہی ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ باقی اس کے علاوہ اس کے اندر گھسنا، اس میں رائے زنی کرنا، یہ نہ ہمارے حق میں ہے اور نہ ہمارے لیے جائز ہے۔ ایک بہت بڑے محدث نے ایک سنہرا جملہ بیان فرمایا ہے، لا یزال التلمیذ نبیلا حتی یخوض فیما جرى بین الماضیین ویغزی فیما بینہم۔ کوئی دین کا طالب علم اس وقت تک شریف اور سعادت مند سمجھا جاتا ہے جب تک وہ اپنے پیشرو اور پہلے کے لوگوں کے اختلاف میں پڑھ کر ان کے درمیان فیصل بننے کی کوشش نہ کرے، تب تک تو وہ شریف ہے، سعادت مند ہے۔ اگر وہ اپنے پیشرو اور گزرے ہوئے لوگوں کے اختلاف میں پڑا اور اس میں فیصل بننے کی کوشش بھی، نہیں یہ حق پر تھے وہ غلط تھے،
یہ باطل تھے، وہ کافر تھے، پھر وہ سعادت مند نہیں رہتا، وہ بدبخت ہو جاتا ہے، شقی ہو جاتا ہے، اور شقی محروم ہوتا ہے جنت سے، ہدایت سے، اللہ کی نعمت سے۔ اگر ہم اللہ کی ہدایت سے، نعمت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں اور اپنے عقائد کو درست رکھنا چاہتے ہیں، ناجی اور برحق جماعت میں شامل رہنا چاہتے ہیں، تو تمام صحابہ کرام کے ساتھ عظمت، عقیدت اور تقدس کا دل سے تعلق ہونا چاہیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اور تمام صحابہ کرام کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کے لغو موضوع جو آج چھیڑے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔